رمضان میں مرنے والا شخص کیا جنت میں جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، کیا واقعی رمضان میں مرنے والا شخص سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ کیا اس بات کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا اس بارے میں کوئی حدیث یا قرآن کی آیت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ رمضان میں وفات پانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیا ان کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور کیا یہ بات درست ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اگر آپ بھی اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل اور درست معلومات حاصل ہو سکے۔ اور ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ایسی مزید اہم اور ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان سے حساب کتاب لیا جائے گا، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں جائیں گے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں بے شمار لوگوں کو مغفرت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو رمضان کے وقت موت آئے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ رمضان تمہارے پاس آیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سامعین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں مرنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی جب قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے میں مرنے والے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ جب آپ جنت اور جہنم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو باقی منازل آسان ہو جائیں گے، اور اگر یہاں نجات نہ ملی تو باقی منازل اس سے بھی زیادہ دشوار ہوں گے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قبر ہی انسان کے آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کافر رمضان میں فوت ہو جائے تو کیا اس کو بھی قبر کا عذاب نہیں دیا جائے گا؟ سامعین، اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن ان رحمتوں کا فائدہ صرف اہل ایمان کو ہوتا ہے۔ اگر کوئی کافر رمضان میں وفات پاتا ہے تو اس پر وہی عذاب نازل ہوگا جو اس کے اعمال کے مطابق مقدر ہوگا۔ رمضان مبارک اسلامی مہینوں میں سے سب سے برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کی جانے والی عبادات کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں رمضان مبارک کے مہینے میں وفات پائے۔ لیکن کیا رمضان میں وفات پانے والوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ کیا جاتا ہے؟ کیا ان کے لیے جنت کی کوئی خاص سعادت ہے؟ ان تمام سوالات کو مزید حدیث کی اور قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔
رمضان مبارک کی عظمت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان صرف عبادات کا مہینہ ہی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور نیکی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو رمضان میں وفات نصیب ہو تو وہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مستحق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان پر آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رمضان میں وفات پانے والے اکثر روزے یا عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اس لیے جنت میں داخل ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ رمضان میں وفات پانے والا اکثر ایمان اور تقوی کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس آیت کے مطابق خوش نصیبوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جائے گا، لیکن رمضان میں مرنے والوں کے لیے خصوصی رعایت ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان میں مرنے والے جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس میں سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں روزے کی حالت میں وفات پائے تو وہ اس دروازے میں سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، بے شک متقی لوگ جنت اور چشموں میں ہوں گے۔ رمضان میں وفات پانا ایک عظیم سعادت ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں عروج پر ہوتی ہیں۔ جو شخص ایمان اور روزہ اور عبادات کی حالت میں وفات پاتا ہے، اس کے لیے مغفرت اور جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ حدیث اور قرآن کے دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان میں مرنے والا شخص جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو سکتا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے، شہیدوں کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رمضان کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے اور ایمان اور تقوی کے ساتھ اس دنیا سے رخصتی نصیب فرمائے، آمین۔ حساب و کتاب کے بخش دینے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے گا اور اس پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اور جو لوگ کافر کی حالت میں مریں گے، ان کو قبروں کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور جہنم کے اندر بھی ان کا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں مریں گے، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور کچھ لوگوں کو ان کے اعمال اور کچھ کو اپنی رحمت کے ساتھ بخش دیں گے اور ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ سامعین، اب بات کرتے ہیں 4 ایسی غلطیوں کے بارے میں جن میں سے اگر کوئی ایک بھی کرے تو اس کے رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہر شخص کی اس مہینے میں توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، مگر 4 ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ رمضان میں قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ ان کے اندر یہ 4 عادتیں ہیں تو ان کو آج ہی ٹھیک کر لیجئے اور آج ہی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیجئے۔ آپ سب سے دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو رمضان سے پہلے اتنا شیئر کیجئے تاکہ ہر مسلمان بہن بھائی تک یہ پیغام پہنچ جائے، اور اگر ان میں سے یہ بری عادات ہیں تو وہ ان کو چھوڑ دیں۔ تو سامعین، وہ 4 لوگ یہ ہیں:
غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وہ شخص جو اپنے ہی یا کسی بھی رشتہ داروں کے درمیان برائیاں پیدا کرتا ہے، یعنی فتنہ فساد برپا کرتا ہے، اور جو رشتوں کی اہمیت نہیں سمجھتا، ان کی مغفرت نہیں۔ یہ غلطی کبھی نہ کرنا، کسی کو بھی آپس میں نہ لڑائیں۔ وہ شخص جس کے دل میں کینہ اور بغض ہے، یعنی کسی کے لیے دل میں نفرت، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی خواہش رکھنا یا دوسروں کو نفرت کی نظر سے دیکھنا، ایسے شخص کو مغفرت نہیں۔ وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ان کی عزت نہیں کرتا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہوتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کے ساتھ نرمی برتیں، اور اگر ان کا دل کبھی دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں۔ وہ شخص جو شراب پیتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا، ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں۔ نشہ بہت بری عادت ہے، مگر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ اس سے باز آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک بھی عادت ہے تو آج ہی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اللہ کی عبادت کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں سے نجات حاصل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہمیں جنت میں داخل کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نیکی کا پیغام سب تک پہنچے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ایمان افروز مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔